قرآن پاک میں آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شانیں، عظمتیں، فضیلتیں، منقبتیں جا بجا. قرآن کا ہر سپارہ، ہر سورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف صحابہ کرام کی شان، عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے. ذخیرہ حدیث میں دیکھیں ہر حدیث صحابہ کرام کی شان، عظمت، فضیلت، منقبت کو بیان کر رہی ہے. اور یہ جو صحابہ کرام کی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، منقبتیں ہیں، یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ کا احترام کرے گا گویا میرا احترام کرے گا. جو صحابہ سے محبت گویا مجھ سے محبت، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا گویا اسے مجھ سے بغض رکھا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، بعینہ اسی طرح صحابہ کرام سے بے احترامی یا صحابہ کرام کا بغض، صحابہ کرام سے نفرت دائرہ اسلام سے مسلمان دائرہ اسلام سے لوگوں کو خارج کر. ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضه قسم. تو صحابہ کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں ان کی ذات کی وجہ سے ہرگز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اب قرآن کے پہلے سپارے سے شروع ہوں اور آخر تک جائیں، صحابہ کرام کی شان، عظمت، فضیلت اللہ رب العزت نے کھل کر بیان فرمائی ہے. پہلے سپارے میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن کھولیے، سورہ بقرہ شروع کریے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے. لا ریب فیہ، اس کے کلام ہونے میں، اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن یاد رکھو ھدی للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقی لوگ ہوں گے. یا اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ متقی کی صفات کیا ہے، ان کی پہچان علامات کیا ہیں. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین کی سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لائیں گے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں گے. آمنت باللہ، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں. وملائکتہ، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں. وکتبہ، تورات زبور انجیل کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں. اور رسولہ، رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر، آخرت کے دن کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لاتے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ متقین کی صفات الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لائیں گے. ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوگا جو نماز جماعت کے ساتھ قائم کرے گا. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے اسے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ سے پہلے تورات زبور انجیل اتاری گئی اس پر بھی ایمان لائیں گے. وما انزل من قبلک، اور آپ پر جو قرآن اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائیں گے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ فرما رہے ہیں متقین وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. تمام مفسرین نے لکھا ان صفات کے سب سے پہلے مصداق
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ جب قرآن اترا سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ، قرآن نبی کی زبان سے سننے والے صحابہ، اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو نبی سے سمجھنے والے صحابہ، اس قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے صحابہ۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا اس سے اگلی آیت اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ تو پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پہلی آیات پر تلاوت شروع سے شروع کرے آخر تک صحابہ کرام کی شان میں قرآن، پہلے سپارے کا آخری صفحہ اللہ فرما رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ ان کی شان فضیلت اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ معیار ایمان، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرما رہے ہیں پس تم ہدایت پا جاؤ گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے، اگر تم منہ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرما رہے ہیں کائنات میں تم سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر تم ان صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے، اللہ فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس میں اسے کافی ہو جاؤں گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ فرما رہے ہیں میں خوب سننے اور خوب جاننے والا ہوں۔ تو پہلے سپارے سے شروع ہوں آخر تک چلے جائے، صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، کوئی سپارہ، کوئی سورت، کوئی رکوع، کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان نہ ہو رہی۔ پھر ان صحابہ میں سے وہ حضرات جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، 26 پارہ سورہ فتح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں میں ان ایمان والوں سے راضی ہوں، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں جو صحابہ کے دلوں میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، صحابہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں دل و جان سے بیعت کر رہے ہیں، صحابہ نے جو کلمہ پڑھا ہے دل و جان سے پڑھا ہے، صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے دل و جان سے کی، صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر مال خرچ کیا دل و جان سے خرچ کیا۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ دل و جان سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اللہ کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہے۔ اللہ جب خود فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان پر رحمت نازل فرما دی۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، اللہ فرما رہے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے امتحان لیا، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ جن کے دلوں کا میں نے امتحان لیا۔ آگے کیا فرمایا لِلتَّقْوَىٰ، یہ سب کے سب متقی ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ سب پرہیزگار، کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ سب کامیاب، کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سب فلاح پانے والے، کہیں فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سب سچے ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو صلح حدیبیہ والے ہیں، ان کی یہ شان۔ بدر والوں کی طرف آ جاؤ، سورہ انفال کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ فرما رہے صحابہ کی پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ ان صحابہ کی یہ صفات، تو ان کے لیے انعام کیا؟ اللہ فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان، سارے صحابہ کی شان فضیلت اپنی جگہ، پھر ان میں صلح حدیبیہ ان کی فضیلت ان سے بھی زیادہ، پھر بدری صحابہ ان کی فضیلت دیگر سے زیادہ، پھر ان میں سے جو عشرہ مبشرہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبد الرحمن عوف فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کا نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ ان 10 کا مقام دیگر سے زیادہ۔ پھر ان میں سے چاروں خلفائے اربعہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرما دیا کہ جو میری سنت میرے طریقے پر چلے گا، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلے گا، فرمایا مہدیین وہ صحیح معنوں میں ہدایت پانے والا ہوگا۔ ان چاروں میں سے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل شخص ہے تو وہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔